سپریم کورٹ کا بھٹو آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کا بھٹو قتل کیس ریفرنس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا اعلان۔ سماعت کے بعد فیصلے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ریفرنس میں کوئی التوا قبول نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ نے 9 معاونین بھی مقرر کر دیے۔ ذوالفقار بھٹو کیس کی براہ راست سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے میں شروع ہوگی۔ بھٹو پھانسی کیس میں صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کا حکم نامہ۔ دوران سماعت سابق صدر آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سمیت پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما بھی کمرہ عدالت میں موجود رہے۔ چیف جسٹس نے براہ راست نشریات کے دوران حکم نامہ لکھوایا۔ حکم نامے کے مطابق آخری بار صدارتی ریفرنس 2012 میں سنا گیا۔ بدقسمتی سے یہ ریفرنس اس کے بعد سنا نہیں گیا اور زیر التوا رہا۔ فاروق ایش نائک نے بتایا ہے کہ ذوالفقار بھٹو کے ورثاء کی جانب سے جو بھی وکیل کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ عدالت نے 9 معاونین بھی مقرر کیے۔ عدالتی معاونین تحریری جواب یا ذاتی حیثیت میں پیش ہو سکتے ہیں۔ دوران سماعت احمد رضا قصوری نے کہا سماعت کو الیکشن کے بعد تک ملتوی کر دیا جائے۔ چیف جسٹس نے اتنے لمبے عرصے تک سماعت ملتوی کرنے سے معذرت کر لی۔ I very humbly request that the date should be given after election. Mr. Kasuri, let us be fair. This matter, this presidential reference came to the Supreme Court in the year 2011. دیر آئے درست آئے مگر اب اس کو یہ تو نہیں کہ ملتوی کرتے ہی جائیں ہم۔ دیکھیں نہیں سوری ٹو سے نو۔ احمد رضا قصوری نے رضا ربانی پر اعتراض کیا۔ چیف جسٹس نے کہا احمد رضا قصوری بھی عدالت کی معاونت کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ورثاء اگر اپنا وکیل مقرر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے احمد رضا قصوری، فیصل صدیقی اور سلمان صفدر پر اعتراض اٹھایا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم مشاورت کریں گے تاہم فیصلے کو حتمی تصور کیا کریں۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ صدارتی ریفرنس کی کارروائی لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے دکھائی گئی، جس کے بعد بلاول بھٹو کی درخواست غیر مؤثر ہو گئی جسے نمٹایا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کیس میں صدارتی ریفرنس کی 11 سال بعد سماعت ہوئی۔ اتنے لمبے عرصے تک کیس دوبارہ فکس نہ ہونے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ بطور چیف جسٹس معذرت چاہتے ہیں۔ بھٹو پھانسی کیس صدارتی ریفرنس چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ اس سے پہلے صدارتی ریفرنس پر آخری سماعت 12 نومبر 2012 کو ہوئی تھی۔ دوران سماعت بلاول بھٹو زرداری نے فریق بننے کی درخواست دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہم آپ کو ورثاء کے طور پر بھی سن سکتے ہیں اور سیاسی جماعت کے طور پر بھی۔ صدارتی ریفرنس اب بھی برقرار ہے، یہ واپس نہیں لیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا مجھے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ یہ ریفرنس نہ سنا جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہدایت پر اٹارنی جنرل نے صدارتی ریفرنس پڑھا۔ So Attorney General, can we request you to read, since it's your presidential reference, if you can read the presidential reference? دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ صدر نے اس ریفرنس کو فائل کیا، جس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اس وقت کے صدر آصف زرداری تھے جنہوں نے ریفرنس دائر کیا۔ Why this case was not listed for 11 years? My Lord, that is for you to answer. That is for you to answer. Sir, we have been making requests. How very convenient. Sir, we have been making requests innumerable times for the fixation of this reference. چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا اتنے لمبے عرصے تک کیس دوبارہ فکس نہ ہونے پر بطور چیف جسٹس معذرت چاہتا ہوں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ کیا لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل کے دوران بینچ پر اعتراض کی کوئی درخواست دی گئی، جس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ریکارڈ کے مطابق کئی درخواستیں دی گئی تھیں۔ AG sir, was there any application made to the Lahore High Court showing no confidence in the then Chief Justice? The record reflects that several applications were made. وکیل فاروق ایش نائک نے عدالت کو بتایا کہ نسیم حسن شاہ نے ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ مارشل لا والوں کی بات ماننی پڑتی ہے۔ جسٹس منصور شاہ نے استفسار کیا کہ کیا جب یہ سارا کیس چلا اس وقت ملک میں آئین موجود تھا؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اس وقت ملک میں مارشل لا تھا۔ My Lord, there were 2 interviews which were given by late Mr. Justice, retired Naseem Hassan Shah. One was, I believe, in 1996, but the other more recent one in 2009. Have you filed the transcript of the interview? My Lord, I have to file. To whom? It was given, it was a television interview which he had recorded, which he had given, and it was also reported in the press. جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ سپریم کورٹ
بھٹو کیس میں فیصلہ سنا چکی اور نظر ثانی بھی خارج ہو چکی ہے۔ عدالت ایک ختم ہوئے کیس کو دوبارہ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ کس قانون کے تحت عدالت ایک ختم ہونے والے معاملے کو دوبارہ کھولے؟ آئین میں دوسری نظر ثانی کا تصور نہیں۔ کیا کل کوئی فریق آ کر پرانا مقدمہ نکلوا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ہم آرٹیکل 186 کے تحت کسی عدالتی فیصلے کو دیکھ سکتے ہیں؟ لارجر بینچ میں جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی شامل ہیں۔